اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اکثر یہ اپارٹمنٹ پھولوں کی خوشبو سے مہک جاتا تھا، اور کبھی آدھی رات کو یہ خوشبو اتنی تیز ہوتی کہ ہماری آنکھ کھل جاتی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی وذ ذکی۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بے ایریا میں ایک اپارٹمنٹ میں ایک خاتون کے ساتھ بیتا بالکل سچا واقعہ۔ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ ہم فیڈرل بے ایریا کے ایک اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے جو چوتھی منزل پر تھا۔ اس کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اکثر یہ اپارٹمنٹ پھولوں کی خوشبو سے مہک جاتا تھا، اور کبھی آدھی رات کو یہ خوشبو اتنی تیز ہوتی کہ ہماری آنکھ کھل جاتی۔ میرے شوہر تو ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ پہلے ہم کافی خوشحال تھے اور گلشن اقبال میں گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے 2 بچے ہیں۔ جب ہمارے معاشی حالات کافی خراب ہو گئے تب ہم اس اپارٹمنٹ میں منتقل ہوئے۔ پہلے میرے شوہر بزنس کرتے تھے، لیکن بزنس میں نقصان کے بعد وہ نوکری کرنے لگے۔ اپارٹمنٹ کی چھت کی چابی میرے پاس رہتی تھی۔ ہم اکثر رات کی ہوا خوری کے لیے چھت پر چلے جاتے۔ وہاں بہت سکون ہوتا تھا۔ پہلے میں پارک میں واک کیا کرتی تھی، لیکن پھر شہر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ چھت پر ہی واک کیا کروں گی۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے واک کا ٹائم مغرب سے عشاء کے درمیان کا تھا۔ آج مجھے واک کرتے ہوئے تیسرا ہی دن تھا کہ مجھے وہاں سے پھولوں کی خاص خوشبو آنے لگی۔ یہ کافی تیز تھی۔ پھر یہ روز کا معمول ہو گیا۔ مجھے روز یہ خوشبو محسوس ہوتی۔ ایک دن واک کے دوران مجھے حلوے کی زبردست خوشبو آنے لگی۔ میں سمجھی آس پاس کے اپارٹمنٹ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جو بھی یہ حلوہ بنا رہا ہے مجھے بھجوا دے۔ پھر میں اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آئی تو میرے شوہر نے بتایا کہ ایک بچہ یہ حلوے کی پلیٹ دے گیا ہے اور کہا ہے کہ باجی کو دے دینا۔ جب میں نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ خوشبو والا حلوہ میرے سامنے موجود تھا، اور جب ہم نے وہ حلوہ کھایا تو اس کا ذائقہ بہترین تھا۔ پھر اکثر ایسا ہوتا کہ میں جس چیز کی خواہش کرتی تو وہ کسی نہ کسی صورت میں مجھے مل جاتی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ اگر کوئی خاص سوٹ مجھے پسند آتا اور میں اپنے شوہر کی محدود کمائی سے وہ نہ لے پاتی تو وہ سوٹ مجھے کسی کی طرف سے گفٹ مل جاتا۔ اب مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آنے لگی تھی کہ کوئی نادیدہ ہستی میرے اوپر مہربان ہے، لیکن میں نے کبھی ان سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ ایک دن اچانک شہر کے حالات خراب ہو گئے۔ میرے شوہر اس دن جلدی گھر آ گئے اور بتایا کہ انہوں نوکری سے نکال دیے گئے ہیں۔ اب ہم بہت پریشان ہو گئے اور یہ سوچنے لگے گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ اب میرے شوہر روزانہ گھر سے نکلتے اور دوسری نوکری تلاش کرتے اور شام کو ناکام واپس لوٹ آتے۔ بہت خراب حالات تھے ہمارے گھر کے۔ اسی دوران مجھے اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ اس نادیدہ ہستی سے مدد لی جائے۔ رات کو جب چھت پر گئی تو وہاں جا کر میں نے کہنا شروع کیا کہ اے نادیدہ ہستی ہماری مدد کر، ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ انہی دنوں میرے ایک ماموں جو بہت پہلے لندن شفٹ ہو گئے تھے، ان کا ایک دن ہمارے گھر پورے 10 سال بعد آنا ہوا، اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات میں نے انہیں بتائے۔ اسی زمانے میں ان کی تاریخ روڈ پر مٹھائی کی بہت بڑی دکان تھی۔ پھر وہ اپنے بچوں کے بعد لندن شفٹ ہو گئے۔ جب میں انہیں اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتا رہی تھی تو وہ معنی خیز انداز میں مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا چلو چھت پر چلتے ہیں اور وہاں ان کے سامنے معاملات طے کرتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں چونکی اور چھت پر پہنچ کر ماموں عین اسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے یہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ میں حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ماموں نے کہا بیٹا ایک وعدہ کرو، زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کرو گی۔ اور پھر نیچے آ کر ماموں نے میرے شوہر کو بزنس کی اتنی اچھی آفر دی کہ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا میرے لندن میں دل نہیں لگ رہا اور میں یہاں واپس آ کر دوبارہ مٹھائی کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک ایسے ایماندار آدمی چاہیے جو ہو تم جیسا ہو، میرا تجربہ ہوگا اور محنت تمہاری۔ اور 50-50 کی انہوں نے ہمیں آفر دی۔ کاروبار دوبارہ شروع ہوا اور میرے شوہر اور ماموں نے محنت کرنی شروع کی۔ پھر دکان اسی طرح چلنا شروع ہو گئی۔ دکان پر صبح سے شام تک رش رہتا۔ پھر ہمارے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ ماموں کی دکان پر جو لوگ کام کرتے وہ 5 وقت کے نمازی تھے۔ وقت گزرتا رہا اور 2 سال کے اندر کراچی کے کئی علاقوں میں ان کی مٹھائی کی دکان کی برانچیں کھل گئی۔ پھر ایک دن ماموں جان نے ہمیں اپنی ذات سے متعلق جڑی کہانی سنائی کہ جب میں جوان تھا تو اپنی دنیا میں بہت مست رہتا تھا، پیسے کی کمی نہ تھی اور میں نے کئی نئے شوق اپنائے ہوئے تھے کہ اچانک میری دکان
خسارے کی طرف جانے لگے۔ اب میں پریشان رہنے لگا۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں دکان بند کر رہا تھا کہ سفید کپڑے سے منہ ڈھانپے ایک بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، میاں اپنی زندگی کو بدلو، سارے غلط کام چھوڑو، نماز کو قائم کرو اور صبح تلاوت قرآن کے بعد اپنی دکان کھولا کرو اور پھر دیکھو تمہاری دکان کیسے چلتی ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے، لیکن نہ جانے ان کی باتوں میں ایسا کیا تھا کہ میں نے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ لوگ میری اس کایا پلٹ سے حیران تھے۔ پھر میری دکان کی آمدنی بڑھنا شروع ہو گئی۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ہماری دکان پر مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خاص قسم کے گاہک آنا شروع ہوئے جو بڑی مقدار میں مٹھائی خریدتے تھے۔ قیمت کی ادائیگی کے لیے دیے جانے والے نوٹ ایسے ہوتے جیسے ابھی چھپ کر آئے ہوں۔ میں ان باتوں پر بڑا حیران تھا کہ ایک دن وہی حضرت میری دکان پر دوبارہ تشریف لائے جن کی باتوں پر میں نے عمل کیا تھا، اور وہ میری کامیابی میں بہت خوش تھے اور پیار سے بولے، میرا قبیلہ بہت خوش ہے، ہم جنات ہیں، مٹھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور ہم ہر کسی دکان سے خریداری نہیں کرتے، جہاں اللہ کی باتوں پر عمل ہوتا ہے وہ وہیں سے خریدتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب میں نے اپنی دکان کا نقشہ بدلا، سارے ملازمین نمازی پرہیزگار رکھے اور ان سے گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کو کہا۔ اب میرے پاس دوبارہ پیسوں کی ریل پیل ہو گئی۔ پھر ایک دن میں نے انہی بزرگ کے مشورے پر کاروبار لندن شفٹ کیا۔ ابھی چند دن پہلے ہی وہی بزرگ میرے خواب میں آئے اور مجھے تم لوگوں کی پریشانی کے بارے میں بتایا اور پھر میں یہاں چلا آیا۔ اور یہ جو فلیٹ میں خوشبو والے معاملات ہیں تو یہ سمجھ لو کہ ان کے قبیلے کچھ لوگ یہاں آباد ہیں۔ میرا تم لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ یہ فلیٹ کبھی نہ بیچنا، یہ فلیٹ تمہاری خوش بختی کا علامت ہے۔ میں اور میرے شوہر یہ باتیں سن کر ایک دوسرے کو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہماری فیملی دین پر مکمل عمل پیرا ہو گئی اور ہم اب تک اسی فلیٹ میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی ہے کہ ہم ڈیفینس کے بڑے سے بڑے بنگلے میں بھی رہ سکتے ہیں۔